رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون صدق الله مولانا العظيم۔ دو آدمیوں کو قیامت کے دن بہت حسرت ہوگی۔ دو آدمیوں، ایک وہ بندہ جس کو دنیا میں علم کی سیکھنے کا کوئی موقع یا مجلس ملی لیکن اس نے حاصل نہ کیا، اٹھ کر چلا گیا۔ ایک وہ بندہ، دوسرا وہ بندہ کہ جس نے دنیا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پاک نہیں پڑھا۔ ان دو بندوں کو بہت حسرت ہوگی۔ دیکھو صبح کی نماز پڑھ کر کون سی اتنی جلدی ہے، کیا کام ہے؟ اٹھ کر چلا جانا، درس قرآن نہ سننا، اللہ کی پناہ اس سے بڑھ کر انسان کی اور بدبختی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جس انسان کو درس قرآن سننے کی فرصت نہیں، جانتا ہے کہ اس کے بدن میں یہ روح کتنے دن ہے، پھر قبر میں قیامت تک لیٹا رہے گا۔ اللہ خالق کی کائنات وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، اے یہود و نصارہ، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، وہی جو واقعہ پہلے چلا آ رہا ہے گائے والا۔ فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم نے جھگڑا کیا اس میں کہ کون اس کا قاتل ہے، تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ تو نکالنے والا ہے نا اس کو۔ ما فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوه ببعضها، ایسا کرو کہ گائے ذبح کرو جو تم تلاش کر کے لے آئے ہو، اتنی مشقت سے 40 سال تمہیں لگ گئے، اب اس گائے کو ذبح کرو۔ اب گائے کو ذبح کرنے کے بعد وہ گائے کا جو بعض حصہ وہ اس مقتول کو لگا۔ اب ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے گائے ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی دم، دوسری روایت میں ہے اس کی زبان، جو ہی اس مقتول کے ساتھ ٹچ کی لگائی تو مقتول زندہ ہو گیا، اس میں جان آ گئی، اور اس مقتول نے بتایا کہ یہ جو میرا بھتیجا حرامی کھڑا ہے اس نے مجھے مارا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، خود ہی مدعی تھا، چھوڑ ڈالنے والا تھا میرے چچے کو، کس نے مارا، کس نے مارا، کس نے مارا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے مار کر اس کے مال پر تو قبضہ کر ہی لیا ہے نا، اب اس کے جو دیت تو ہوگی یا کچھ جو قصاص ہوگا اس کے ذریعے بھی کچھ مجھے مال مل جائے۔ جب انسان کے اندر ایک حوث پیدا ہو جاتی ہے نا مال اکٹھا کرنے کی، تو اللہ کی پناہ، بس وہ 99 کے چکر میں پھر ایسا پڑتا ہے کہ بس وہ چکر ختم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ہم نہیں کہا کہ اس کے بعد کو بعد پر زبان لگائی یا دم لگائی یا کوئی حصہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، یوں ہی لگائی، مردہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنا قاتل بتا دیا۔ رب کائنات اللہ ذو جلال فرماتا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى، فرمایا اس طرح جو مردہ تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ ہوا نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اسی طرح ہی سبھی کو نکالے گا، زندہ کرے گا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے، وہ مردہ نہ تو گلا سڑا، نہیں تو مردہ جو ہے کتنے دن جو پڑا رہتا ہے، ملا کر پھٹ جاتا ہے، اس کی لاش خراب ہو جاتی ہے،
لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا کہ مردہ اسی طرح پڑا رہا 40 سال، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ عجیب خالق کی کائنات واحد الشریک کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ اب مردہ زندہ کرنا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو 70 آدمی گئے تھے طور پہ ان کو زندہ فرما دیا تھا دوبارہ، اس طرح مردے کو بھی زندہ فرما دیتا۔ 40 سال لازمی لگانے تھے نہیں؟ یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دن رات، موسیٰ علیہ السلام دن رات اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ موسیٰ اس کا قاتل وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سا علم نہیں ہے؟ علامہ الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ، اس کی شان ہے، لیکن اس میں حکمت تھی گائے ذبح کرانے کی۔ نمبر 1 کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات سے دور ہوتا جاتا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں بڑھتا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو پر مشکلات کا گھیرا ڈالتا جاتا ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملبس رہتے تھے، نبی کی مخالفت کرنی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی، تو اس طرح ان پر مشکل در مشکل پیش آتی گئی۔ ایک بات۔ دوسرا، چونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو اپنے اولیاء کاملین سے بہت محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی جو اولادیں ہیں ان کی بھی نگرانی فرماتا ہے، ان کی بھی نگہبانی فرماتا ہے، ان کی بھی دستگیری فرماتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، جیسا کہ آپ 16ویں پارے میں سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 2 بچے یتیم تھے، ان کی دیوار گر رہی تھی کہ اس دیوار کو سیدھا کرو، اور اس کا خضر علیہ السلام نے پھر راز بھی بتایا تھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے، کنز لہما، ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اس لیے دیوار کھڑی کی ہے یتیم بچوں کی۔ کیوں؟ کان ابوہما صالحا، اس لیے ان 2 یتیموں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ اور روایات تفاسیر میں آتا ہے کہ 7ویں پشت میں ان کا جو باپ تھا وہ ولی کامل تھا، 7ویں پشت میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے اولیاء کاملین کی 7ویں پشت میں خیال رکھتا ہے، تو جو ڈائریکٹ ولی ہوگا اس کا کتنا اللہ خیال رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کاملین کی اولادوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، ان کے مالوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، کہ نبی جیسے پیغمبروں جیسے لوگوں کو بھیج کر ان کی دیواریں سیدھی کرواتا ہے۔ اب یہ ولی کامل کا چونکہ بیٹا تھا جس کی گائے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی قیمت کیسے ڈالی کہ بنی اسرائیل سے اس کی کھال جو تھی وہ سونا بھر کر ان بچوں کو عطا فرمائی، اور مال و دولت سے ان کو بھرپور فرما دیا۔ تو خالق کی کائنات فرماتا وہ یریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے نبی کی شان رفعت کو تم سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کاملین کی فرمانبرداری، عزت اور ان کی نموز کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اتباع اور اپنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع کامل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سامعین کرام، جب نماز عشاء کی قضائی دے رہا ہو نا، تو اگر اکیلا قضائی دے رہا ہے تو بات اور ہے، لیکن اگر سبھی آدمیوں کے درمیان قضائی دے رہا ہے تو پھر جب وطر کے لیے دعا قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، وہ ہاتھ نہیں اٹھانے، ویسے اللہ اکبر کہہ لے اور دعا قنوت پڑھ لے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کسی کو دیکھ کر یہ شبہ نہ پڑے کہ اس کی نماز عشاء قضا ہو گئی تھی، جو اس کی قضائی دے رہا ہے، کیونکہ گناہ کی تشہیر بھی گناہ ہے، اس لیے ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے دعا قنوت پڑھ لے۔
لیکن اگر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نماز کی قضائی دیتا ہے ہمیشہ ہی، پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جس طرح کہ ہم یہاں پہ ہر ایک سبھی حالات سے ایک دوسرے سے واقف ہیں، یا کسی اگر عالم نے بتا دیا کہ ہر نماز کے ساتھ نماز کی قضائی دی جائے تو اس پہ سبھی لوگ عمل کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیوں کہ اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز لازمی قضا ہوئی ہے. یہ ایک آدمی وہ ہمیشہ نمازی ہے، وہ اگر نماز کی قضائی دے رہا ہے تو اس پر کوئی لوگ شک نہیں کرتے. کیوں؟ ان کو یہی پتا ہوگا کہ یہ کوئی نفل وغیرہ پڑھ رہا ہے. اللہ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم.